بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، آج 17 محرم الحرام سن 1448 ہجری بمطابق 3 جولائی 2026 جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہے۔ گزشتہ جمعہ میں حضرت سیدنا قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مسجد کی زیارت اور ان کی قبر مبارک پہ حاضری کے لیے ازبکستان پہ پاکستان سے باہر سفر میں تھا، تو میں 10 محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش نہ کر سکا۔ مجھے مناسب معلوم ہوا کہ میں اس جمعہ آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کے کارنامے، ان کی شخصیت اور ان کی شہادت پر بات کروں۔ بس مجھے شاید کچھ وقت آج مزید لگے، لیکن میں چاہوں گا میں اس ایک جمعے میں سیرت و حیات و کردار اور شخصیت حسینی پر چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں۔ رسول اللہ کے 4 صاحبزادیاں اور رسول اللہ کے 3 صاحبزادے ہیں۔ نبی پاک کی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 اولادیں عطا فرمائیں، جن میں 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے پہلے بیٹے کا نام امام حسن ہے، دوسرے کا نام امام حسین ہے، تیسرے کا نام محسن ہے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ کی 3 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری کا نام رقیہ ہے، تیسری کا نام ام کلثوم ہے۔ جو دوسری بیٹی رقیہ ہے یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو کل 4 اولادوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت فاطمہ کی 6 اولادیں ہیں، 2 انتقال کر گئیں اور 4 اولادیں حضرت فاطمہ کے بعد بھی زندہ اور سلامت رہیں۔ یہ 6 کے 6 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہیں۔ یہ 6 ہیں۔ رسول اللہ کے نواسے نواسیاں اور بھی ہیں۔ حضور پاک کی بڑی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن حضرت زینب کی 2 اولادیں ہیں، علی زینبی اور امامہ۔ یہ 2 حضور پاک کی نواسی اور نواسیاں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہیں۔ حضرت ام کلثوم کا ایک بیٹا ہے جس کے 2 نام آتے ہیں، عبداللہ بن عثمان بھی آتا ہے، ابان بن عثمان بھی آتا ہے۔ تو یہ نبی پاک کے 3 نواسے ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد 9 ہے۔ جس طرح حضور کی اولاد 7 ہے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، اسی طرح نبی پاک کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد 9 ہے، جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان نواسوں کی تعداد 5 ہے، اور جو نواسیاں ہیں ان نواسیوں کی تعداد 4 ہے۔ حضور پاک کی سب سے پہلی نواسی امامہ بنت ابی لاس بنت زینب ہے، جن کی شادی حضرت علی سے ام فاطمہ کے بعد ہوئی ہے۔ حضور پاک کی دوسری نواسی زینب، تیسری رقیہ، چوتھی ام کلثوم ہے، جن میں رقیہ بچپن میں انتقال کر گئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسوں میں سب سے بڑے نواسے کا نام علی زین بھی ہے، جو حضرت زینب اور ابو العاص کے بیٹے ہیں۔ حضور پاک کے دوسرے نواسے کا نام حضرت ابان بن عثمان یا عبداللہ بن عثمان ہے، جو حضرت عثمان کے بیٹے حضرت ام کلثوم کے بیٹے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے حضرت امام حسن ہیں،
چوتھے نواسے حضرت امام حسین ہیں اور پانچویں نواسے حضرت محسن ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج یہ پورا سچ نہیں بولا جاتا، پورا سچ نہیں بتایا جاتا۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے پاؤں میں آنے والی جوتی، اس جوتی کے نیچے آنے والی مٹی کے ذرات ہماری آنکھ کا سرما ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے نواسے صرف 2 ہیں۔ رسول اللہ کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد کتنی ہے؟ ایسے جواب سے تو مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ کتنی ہے؟ 9 نواسوں اور نواسیوں کی تعداد ہے۔ اہل سنت کے بھائیوں، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، تمہیں مطالعے اور دلائل کی بنیاد پر بتایا جا رہا ہے، اس کو سمجھیے اور اپنے نبی کے شجرہ، اپنے نبی کی فیملی ٹری، اپنے نبی کے خاندان کو یاد کیجئے کہ یہ اس طرح ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے تاکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مکمل نبی کے بارے میں انٹروڈکشن، مکمل تعارف معلوم ہونا چاہیے۔ آج ان 9 نواسے اور نواسیوں میں میں صرف ایک کی بات کرنے لگا ہوں، جس کا نام امام عالی مقام حضرت امام سیدنا حسین ابن علی، حضرت سیدنا حسین ابن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ میں اس کو سلام پیش کر رہا ہوں کیونکہ موضوع ان کا ہے، وقت ان کا ہے، تاریخ کی ترتیب ان کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور کے اور نواسوں کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے، انشاءاللہ تعالی سب پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج موضوع حضرت حسین ہے۔ یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں وضاحت کرنے لگا ہوں کہ کچھ بندے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے نواسے اور نواسوں کی تعداد صرف 2 ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ نبی پاک کے 5 نواسے ہیں، 4 نواسیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں کے 3 داماد ہیں، کیونکہ 4 بیٹیوں کے 4 داماد تب بنتے جب ہر بیٹی کو ایک الگ الگ شوہر ملتا۔ پہلی بیٹی کا شوہر الگ ہے، چوتھی بیٹی کا شوہر الگ، دوسری اور تیسری بیٹی کے شوہر یک کے بعد دیگرے ایک ہیں، جن کا نام حضرت عثمان ہے۔ اس لیے 4 داماد نہیں ہیں، بیٹیاں 4 ہیں، داماد 3 ہیں۔ یہ امید ہے آپ یہ یاد کر چکے ہوں گے، اور اگر ذہن میں نہیں بٹھایا تو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کو یہ بات پہنچ جائے گی، آپ اس کو یاد بھی کیجئے، لکھیے، اپنی اولاد تک بھی بتائیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھپائی جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی۔ حضرت حسین ابن علی کون ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4تھے نمبر کے ترتیب 9 نمبر والے نواسوں میں ہیں۔ تو حضرت حسین حضور پاک کی 4تھی اور چہیتی بیٹی کے دوسرے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین کی پیدائش کب ہے؟ سن 4 ہجری 3 شعبان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو حضرت امام عالی مقام امام حسین ابن علی کی عمر 7ویں سال میں داخل تھی۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک کے ساتھ 6 سال پورے اور 7ویں سال کا کچھ عرصہ حضرت حسین نے حضور پاک کے ساتھ گزارے ہیں۔ سلام ہے حضرت حسین کی شخصیت کو کہ آج احادیث کی کتب کھنگالیں، احادیث کی کتب میں حضرت حسین کی روایات کو ڈھونڈیں کہ انہوں نے اپنے نانا جان سے کیا احادیث سنی ہے، کیا فرامین سنی ہے۔ تو مجھ جیسا فقیر بندہ 150 سے زائد احادیث جمع کر چکا ہے جو حضرت حسین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امت کو بتائی ہے۔ اب حضرت حسین کے کردار، ان کی شخصیت، ان کے مقام، ان کے مرتبہ، ان کے درجہ، حیثیت اور ویلیو کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے اور 150 فرامین نبوی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست یا بالواسطہ حضرت حسین نے باقاعدہ امت کو بتائے۔ ان میں کئی احادیث ہیں۔ میری کتاب ہے لوگوں میں حسین ہوں، زیر ترتیب ہے، 3 جلدیں اس کی تیار ہیں، تقریباً 3 جلدیں اور ہوں گی۔ 6 جلدوں پر میں نے حضرت حسین کی سیرت پہ سلام عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پہ میں نے روایات جمع کر دی ہیں کہ حضرت حسین نے جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث آپ سنتے ہیں کہ لوگوں لایانی نہ کرو۔ لایانی کسے کہتے ہیں؟ فضول باتیں کرنا۔ تو یہ حضرت حسین نے امت کو بتایا کہ میرے نانا جان نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ لوگوں اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پھر یہ غلط اور فضول باتیں کرنا چھوڑ دو۔ تو اس طرح کئی روایات ہیں۔ فقیر کو دروازے سے نہ لوٹاؤ، فرمایا للسائل حق وان جاء علی فرس۔ حضور نے فرمایا سائل اپنا حق رکھتا ہے چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس کیوں نہ آیا ہو۔ یہ حضور کا فرمان حضرت حسین کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح کئی روایات اور ہیں جو حضرت حسین نے رسول اللہ سے سنی ہیں۔ حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں، عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
2 بکریوں کا کیا ہے۔ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چسوائی ہے، پہلی گھٹی حضور نے دی ہے۔ پوچھا علی فاطمہ ما سمیتہ، اس کا نام کیا رکھا؟ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں ماں باپ نے جواب دیا، ہم نے اس کا نام رکھا قلت حربن، ان کا نام حرب ہے، جنگی فائٹر ہے، میدان کا مجاہد ہے، شیر، نڈر، دلیر، بہادر، یہ حرب ہم نے نام رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا لا بل ہوا حسین، اس کا نام حسین ہوگا۔ تو پھر حضرت حسین کا نام حسین تجویز کیا گیا، بلکہ ان تینوں بچوں کے نام حضور پاک نے حرب سے بدلوائے تھے۔ حضرت علی میدان کے بندے تھے، جہادی آدمی تھے، نڈر اور شجاع بندے تھے، تو اپنے ہر بیٹے کا نام حرب رکھا کہ دلیر اور مجاہد کا نام بنے۔ اللہ نے دلیری دی ہے پر نام حضور والے رکھوائے۔ جب حسن حسین محسن رکھا گیا تو حضور نے فرمایا علی تیری میری نسبت ایسے جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ تو ہارون کے بھی 3 بچے تھے، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے پہلے بچے کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر، تیسرے کا نام مشبر ہے۔ تو یہاں حسن حسین اور محسن ہے، تو وہ 3 نام رب نے رکھے تھے جو میرے نواسوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ مشبر، محسن اور شبر نام اٹھائیں، وہی معنی بنتا ہے جو حسن حسین اور محسن کا۔ خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین، بہترین، یہ نام ان ناموں کے مطلب بنتے ہیں، یہی نام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حسین، اگر میں یوں کہوں کہ رسول اللہ کے سینے پہ پل کے جمع ہوئے تو بیجا نہیں ہے۔ 7ویں سال میں بچہ لڑکپن سے، بچپن سے لڑکپن کی طرف اگر منتقل ہو تو حضور کے سینے پر اس نے کھیلا ہے، رسول اللہ کے سینے پر، نبی پاک کے کندھوں پر اس شخص نے سواریاں کی ہیں۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ حضرت حسین سے ایسا پیار فرماتے تھے جس پیار کو صحابہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ، ہم حضور کے ساتھ کچھ افراد ہم چل رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، جب حضرت فاطمہ کا یہ بچہ ایک گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا، حضور قریب گئے تو بلایا حضرت حسین دائیں جائیں بائیں جائیں، چھوٹی عمر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس تسلی سے بیٹھے کہ حسین نے یہ سمجھا کہ اب نانا جان نے پکڑنا نہیں ہے۔ وہ قریب آتے گئے آتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا اور پکڑ کے ان کو پیار کیا اور دعا کی اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں بے شہزادے تھے، پکڑ کے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میرا ان سے پیار تو تیرا ان سے پیار، جن کا ان سے پیار تیرا ان سے پیار۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، یوں بچپنا حضور کے ساتھ گزرا۔ لیکن میں سنی مسلمان ہوں، میں مکمل سچ بتانے والا ہوں، آدھا سچ بتانے والا نہیں ہوں، پوری بات کرنے والا ہوں، ادھوری بات کرنے والا نہیں ہوں۔ جب حضور دنیا سے گئے تو حضرت حسین تو 7ویں سال میں تھے، حسین کی عمر تو 57 سال ہے، 50 سال اور بھی بتائے جائیں نا، 50 سال زندگی کے اور بھی بتائے جائیں۔ میں وہ نہیں ہوں کہ میں بچپن سنا کے چھلانگ لگا کے ڈائریکٹ شہادت پہ آؤں اور کہوں پھر ظالموں نے شہید کر دیا، کربلا میں ظلم ہوا۔ ہاں میں ظلم بھی بتاؤں گا، شہادت بھی بتاؤں گا، لیکن 50 سال کی عمر بھی سناؤں گا۔ جو 50 سال باقی درمیان میں گزرے ہیں وہ بتائیں تو بات کھلے، وہ سنائیں تو بات نکھرے، وہ سمجھائیں تو بات واضح ہو، تاکہ پتہ چلے حسین کا تعلق صحابہ سے، صحابہ کا تعلق حضرت حسین سے کتنا محبوبانہ اور کتنا عاشقانہ، کتنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ دلداری کا تعلق تھا، اس سے بات کھل کے اور نکھر کے سامنے آئے گی۔ آؤ، حضرت حسین کی عمر 7واں سال ہے، نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت شروع ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسینی گھرانے نے تسلیم کیا ہے، حسینی گھرانے نے ان کو مانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مانا تو اماں فاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنے والد کے حصے کی بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیوں کی تھی؟ جب خلافت نہیں مانی گئی تو سوال کیوں ہوا؟ سوال اس لیے ہوا کہ خلافت مانی گئی۔ اب آگے لوگ بات کرتے ہیں حضرت حسین کی والدہ کا حق ابوبکر کھا گیا، اور میں پوری بات کرتا ہوں۔ صدیق اکبر کا دور ہے، حضرت فاطمہ کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی مجھے ابا جی کے میراث سے حق دیا جائے۔ حق نہیں مانگا تھا حضرت فاطمہ نے، حضرت فاطمہ کو پتا تھا کہ میرے ابا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، انہیں پتا تھا میرا والد صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، اور نبوت کی وراثت جو جائیداد کی ہو تو تقسیم نہیں ہوتی، علم کی تقسیم ہوتی ہے وراثت، جائیداد کی نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ جانتی تھی کہ میرے ابا کی وراثت میری اماں کو تو نہیں ملی، جو میری 9 امیں، 9 والدہ، حضور کی 9 بیویاں، ان میں سے کسی کو نہیں ملی، تو کیسے تقسیم ہوگی؟
تو پھر کیوں ڈیمانڈ کی؟ سنے سنے ڈی خان کے غیرت مندو، اس کان کی کھڑکی کھول کے اس ایمانی دل تک راستہ دینا۔ میں اماں فاطمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت فاطمہ کو پتا تھا حصہ نہیں بٹنا، ابا کا فیصلہ ہے میری جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، تو پھر مانگا کیوں، ڈیمانڈ کیوں کی؟ صرف ایک وجہ سے کہ میرے ابا کی جانشینی کی سیٹ پہ ابو بکر صدیق آئے ہیں، میں چیک تو کروں، میں دیکھوں تو صحیح، میں امت کو بتاؤں تو صحیح، کیا نبی کی بیٹی کی رعایت کرتے ہوئے یہ جانشین پیغمبر نبی کے فیصلے کو بدلتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ماٹو ہے۔ حضرت فاطمہ دنیا کو بتانا چاہتی ہیں میری رعایت ایک طرف، میرے ابا کے فیصلے کی طاقت اور اتھارٹی ایک طرف۔ حضرت فاطمہ نے سوال کیا اور ابو بکر نے عین شریعت کے مطابق جواب دیا۔ بیٹی فاطمہ، جس زمین کے لیے آپ نے بات کی ہے، یہ زمین آپ کے ابا اور میرے نبی کی وراثت، میرے نبی کی جائیداد ہے، اور آپ کے ابا اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہے کہ نبوت کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ تو جیسے صدقات میں سب کو حصہ، ویسے آپ کو حصہ، ویسے باقیوں کو حصہ، لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے ابا کا فیصلہ ہے، اب بتائیں میں آپ کی وجہ سے آپ کے ابا اور اپنے نبی کا فیصلہ بدل دوں؟ حضرت فاطمہ راضی ہوئی ہیں اس بات پر۔ اگر فاطمہ راضی نہ ہوتی تو جب حضرت علی کا دور آیا یا امام حسن کا دور آیا تو حضرت علی اپنی بیوی کا حصہ لے کے بیٹوں کو دیتے، لے لو تمہاری ماں کا حصہ ہے۔ حضرت حسن خود حصہ لیتے اور کہتے میری ماں کا حصہ ہے، دو مجھے۔ پر اس بیٹے اور باپ نے حکومت و خلافت کے باوجود، طاقت و ہمت کے باوجود، قوت اور پاور کے باوجود حصہ نہ لیا، صدیقی فیصلے پر مہر لگائی، کیونکہ صرف صدیقی فیصلہ نہیں تھا، نبوت کا فیصلہ تھا، اس پر یہ راضی تھے۔ یہ فاطمہ الزہرا کا صرف گویا ایک دیکھنا تھا اور امت کو دکھانا تھا، دیکھو میری ابا کی کرسی پر ایسے شخص کو اللہ نے بٹھایا ہے، جانشینی کے طور پہ وہ شخص بیٹھا ہے جو اس معاملے میں ذرہ برابر بھی حضور پاک کی مخالفت نہیں کرتا۔ ورنہ مجھے بتائیں، حضرت فاطمہ کا حق ابو بکر کھا گئے تھے تو پھر حضرت علی لے لیتے ہیں اپنے دور میں۔ 4.5 سال حضرت علی خلیفہ رہے ہیں، 4.5 سال۔ سیدنا علی صاحب ذوالفقار، میں تو انہیں مجبور نہیں کہتا، میں تو بہادر کہتا ہوں، میں تو بزدل نہیں کہتا، میں تو میدان کا شیر کہتا ہوں۔ حضرت علی کو اسد اللہ الغالب سمجھتا ہوں، میں تو حضرت علی کو وہ خیبر کا فاتح سمجھتا ہوں جس کے لیے حضور نے فرمایا کل جھنڈا میں اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا رب بھی پیار کرتا ہے۔ اس شخص نے اپنی دور حکومت میں حصہ واپس کیوں نہیں لیا؟ اور امام حسن نے اپنی ماں کا حصہ کیوں نہیں لیا؟ ایک ظالم سے میں نے یہ کہا تو اس نے کہا واہ، سنیوں کو جواب دے رہا ہوں۔ میں نے کہا دیجئے۔ کہتے ایسا جواب ہے منہ بند ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ باتیں اپنی پٹاری میں رکھو، جواب دیں۔ کون سا جواب ہے؟ کہتے ہیں اہل بیت کا یہ اصول ہے کہ ان سے جو چیز لے لی جائے وہ واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا بات مجھے لکھ دیں، میں اگلا سوال کرنے لگا ہوں۔ تمہاری 7 نسلیں میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے، تم 7 نہیں 14 جنم لے کے آؤ، میرے سوال کا جواب نہیں دو گے۔ اگر اہل بیت سے چھینی ہوئی چیز وہ واپس نہیں لیتے بقول تیرے، تو پھر حضرت علی نے خلافت کیوں لی؟ وہی تو تیرا دعویٰ تھا کہ خلافت ابو بکر عمر عثمان چھین کے لے گئے، پھر حضرت علی نے خلافت کیوں؟ پھر اس بات پہ قائم رہے، مجھے اس کا جواب دے، حضرت علی نے خلافت کیوں سنبھالی، امام حسن نے کیوں سنبھالی؟ بقول تیرے وہ بھی چھینی ہوئی تھی، وہ چھینی ہوئی نہیں تھی تو عقیدہ گیا، اور اگر چھینی ہوئی ہے تو پھر یہ حصہ کیوں نہیں لیا؟ مجھے 2 میں سے ایک جواب دے۔ ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا۔ اہل سنت حق کے دلیلیں کے لوگ ہیں، حق کے دلائل پر ہمارے قدم ریت کے جگہ میں نہیں ہے، چٹان سے وزنی پتھر پہ موجود۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ اہل بیت کی خوشی اور رضا سے تھا۔ آگے آئیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو تمہاری کتابوں میں ہے فاطمہ نے پھر ابو بکر سے بات نہیں کی، تو میں نے کہا تم سمجھے نہیں ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ فاطمہ نے جب جواب لے لیا ابو بکر سے تو پھر اس عنوان پہ بات نہیں کی، کیونکہ تسلی ہو گئی تھی جانشین اپنے نبوت کے ساتھ وفادار ہے، اس لیے اس عنوان پہ دوبارہ سوال نہیں اٹھایا، یہ تو میرے حق کی دلیل ہے۔ تو حضرت حسین کا یہ بچپن ابو بکر صدیق کے دور میں رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے تلی سان کی چادریں منگوائیں،
اس زمانے میں تلیسان کی چادریں لاکھ میں سے ایک بندہ پہنتا تھا، اتنی مہنگی تھی، یمن کی تھی، بڑے بڑے لوگ اس کی چادر کو کندھوں پہ رکھتے تھے۔ چادریں دو ہی آئی ہیں ابو بکر صدیق کے دور میں، اور سرکاری آرڈر پہ آئی ہیں، اور ابو بکر صدیق نے منگوائی ہیں۔ یہ دو چادریں ابو بکر گھر نہیں لے گیا، حضرت عمر کی اولاد کو نہیں دیا، حضرت حسن کے کندھے پہ رکھی، حضرت حسین کے کندھے پہ۔ آپ اٹھائیے کتب، تاریخ بڑی پڑی ہے تلیسان کی چادروں پہ، یہ ابو بکر نے کیوں دیا؟ ان بچوں سے پیار نہیں تھا؟ آؤ میں امام ابن شبہ رحمہ اللہ کی متصل روایت پڑھنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت علی اور ابو بکر ہاتھوں میں ہاتھ چل رہے ہیں گلی میں، حسین ابن علی آئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے ان کو گلے سے لگایا اور فرمان لگے واللہ ھذا مشبہ بالنبی ولیس بعلی، کہ علی سچی بات کہو کہ جی کہ بیٹا تیرا ہے، ہم شکل حضور کے۔ یہ نہیں ہے محبت، یہ نہیں ہے تعلق، لیکن بچپنا ہے حضرت حسین کا، وہ زمانہ ایسے ہی گزرا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ کی تیماردار رہی، ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عمیس۔ آپ ایک واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھے اور میرے جنازے پر بڑی چادر ہو تاکہ نبی کے بیٹی کے کفن کے قریب بھی کسی کی نظر نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے مشورہ کس نے دیا تھا حضرت فاطمہ کو؟ حضرت فاطمہ تو پوری زندگی حجاز میں رہی ہیں، حجاز سے باہر ٹریول نہیں ہے، یہ ترتیب تو حبشہ کی ہے، تھوپیا کی ہے، یہ غیر ملکی ایک وہاں سے سنا ہوا واقعہ تھا۔ یہ کس خاتون نے بتایا تھا انہیں؟ ابو بکر صدیق کی بیوی نے بتایا تھا، اور اس نے غیر ملکی سفر کیا تھا اپنے پہلے شوہر حضرت جعفر بن طیار، حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ پہلے وہ حضرت جعفر کی بیوی تھی، وہ شہید ہو گئے تو انہیں حبشہ ہجرت کی تھی، دیکھا تھا کس طرح پردوں کے ساتھ عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو جب یہ بتایا تو حضرت فاطمہ نے کہا میرا بھی ایسے جنازہ۔ یہی تیماردار تھا، یہی حضرت فاطمہ کے گھر میں ابو بکر سے اجازت لے کر وہاں ان کی خدمت کرتی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کی خبر ابو بکر کو نہیں بتائی تھی، یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ ان کی بیوی گھر میں تیمارداری کر رہی تھی، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو بیوی نے جا کے اپنے شوہر ابو بکر کو بتا دیا، تو پھر حضرت ابو بکر حضرت علی کے پاس آئے۔ یہاں بتانے کی تو بات ہی نہیں تھی، کہتے حضرت علی نے نہیں بتایا، یہاں تو بھائیوں والا تعلق تھا، اگر بھابھی وہاں موجود ہے وہ اپنے شوہر کو آ کے بتا دے تو دوسرے بھائی کو بھائی کا بتانا نہیں بنتا، وہ تو خبر پہنچ گئی۔ جنازے پہ آئے تو حضرت فاطمہ کے جنازے کے روایات موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی نے فرمایا جب حضور پاک نے آپ کو ہماری نماز کا امام بنایا میں آپ کو جنازے کا امام بناتا۔ آئیے حضرت عمر فاروق کے دور پہ حضرت حسین حضرت عمر 10 سال سے تقریباً لگ بھگ پہنچ چکی ہے اور حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے، حضرت عمر کا 10 سال کا دور ہے۔ حضرت حسین کے کون ہے؟ حضرت عمر بہنوئی ہے، بہن کا گھر ہے عمر فاروق کا گھر حضرت حسن اور حسین کے۔ حضرت علی سسر اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کو دی ہے۔ مصنف ابن ابو شیبہ میں موجود ہے، یہ ہماری کتاب، اور ہمارے پڑوسی باقی سب بھائیوں دوستوں یاروں کی کتابیں اٹھائیں، 100 سے زائد کتابیں موجود ہیں جن کتب میں حضرت علی اور حضرت عمر کا رشتہ موجود ہے۔ بلکہ یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر بہن اپنے سر کے بالوں کی کنگھی بھائی کے سامنے دے تو جائز ہے۔ کہتے ہیں دلیل کا کان الحسن والحسین یدخلان علی ام کلثوم وہی تمتش، کہ حضرت ام کلثوم حسن حسین کی بہن ہے، جب یہ کنگھی دیتی تھی تو بعض اوقات حسن حسین ساتھ بیٹھے ہوتے تو پتہ چلا بہن اپنے بھائی کے سامنے کنگھی دے سکتی ہے۔ یہ روایات حدیث کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، یہ رشتہ ہے۔ اس رشتے پر تو حضرت عمر کا تعلق دیکھیں، پھر حضرت عمر کی اس رشتے سے دو اولادیں پیدا ہوئی، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بیٹے کا نام زید ہے، بیٹی کا نام رقیہ ہے۔ زید بن عمر بن خطاب پوتا بیٹا حضرت عمر کا، نواسا حضرت علی کا، بھانجا حسن اور حسین کا۔ رقیہ بنت عمر بن خطاب بیٹی حضرت عمر کی، نواسی حضرت علی کی اور بھانجی حضرت حسن حسین کی۔ حضرت زید جو ہے نا حسن حسین کے بھانجے ہیں، کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے انا ابن الخلیفتین، جب جوان ہوئے نا بڑے ہوئے، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں یہ جب بات کرتے تو کہتے تھے لوگو علی میرے نانا ہیں، عمر میرے ابا ہیں، میں 2 بادشاہوں کی اولاد۔ یہ حضرت زید بن عمر بن خطاب کے لفظ۔ بہرحال حضرت حسین کی شادی حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ شہزادی سے ہوئی ہے۔ شہزادی کا نام کیا ہے؟ شہر بانو۔ بڑی بہن کا نام کیا ہے؟ کیہان بانو۔
چھوٹی بہن کا نام، درمیانی بہن کا نام کیا ہے؟ مروارید بانو. یہ تینوں بہنیں کس شخص کی بیٹی تھی؟ یہ یزدجر کی اولاد تھی. بھئی وہ تو ایران کا کافر بادشاہ تھا، یہ کیسے؟ کہ جی وہ جب مارا گیا، بھاگ گیا تھا. ایک روایت میں جب یہ شہزادیاں پکڑی گئی تو صحابہ کا اس نے سلوک دیکھ کے مسلمان ہوئی تو مدینہ لائی گئیں، اور مدینہ میں حضرت عمر نے ان 3 شہزادیوں کی 3 شہزادوں سے رشتے کرائے. بڑی بیٹی ابو بکر صدیق کے بیٹے کو ملی ہیں، محمد بن ابی بکر. دوسری بیٹی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ملی ہیں. تیسری بیٹی شہر بانو حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کو ملی ہے. تو حضرت عمر کا بیٹا، ابو بکر کا بیٹا، علی کا بیٹا، آپس میں کون لگے؟ بولیے نا. ہم زلف، سانڈوں کی اولاد آپس میں کیا لگتی ہے؟ مسات، کزن، خالہ زاد. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں ابو بکر کا پوتا جس کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت عمر کا پوتا جس کا نام ہے سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت علی کا پوتا جس کا نام ہے امام زین العابدین بن حسین بن علی، یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہے. یہ حضرت عمر کے دور کا معاملہ. اور پھر حضرت حسین کا وظیفہ رکھا گیا حضرت عمر کے دور میں. 1000 درہم شروع میں جب دیا، بچے کو 500 درہم دیا اپنے بیٹے کو. بیٹے نے جا کے اپنی اماں کو شکایت لگائی کہ ابا مجھے کم دے رہے ہیں، حضرت حسین کو زیادہ. ماں نے کہا اپنے بچے کی وکالت میں حضرت عمر کو، بیوی نے، اس سے زیادہ نہ دے تو اتنا تو دے دیں. یہ کہتا ہے جتنا حضرت حسین کو دیا. حضرت عمر دسترخوان پہ بیٹھے تھے، اپنی بیوی کو کہا ٹھیک ہے ابھی اس کا اس کے برابر کر دیتا ہوں، اسے کہو حسین ابن علی جیسا نانا لے کر، حسین ابن علی جیسی نانی لے کر. اگر اس کے پاس وہ نسب نہیں ہے تو عمر کا قلم اپنے بیٹے کے لیے نہیں چلے گا، باوجود میرا خون ہے. کہاں جائے گی یہ محبت ہے؟ جہاں جائیں گے یہ تعلق. جتنا وظیفہ بدری صحابہ کا تھا 5000 درہم، حضرت حسن اور حسین کو حضرت عمر نے اتنا لکھوایا. بدری صحابہ وہ ہیں جو بدر میں لڑے ہیں. حضرت حسین بدر کی جنگ ہونے کے 2 سال بعد پیدا ہوئے. آپ بولیے 2 سال بعد پیدا ہوئے. ان کو بدری صحابہ کے برابر شمار کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہو، لہذا ہمارے محبوب. ایک واقعہ لکھا ہے امام ابن عساکر نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی اٹھک بیٹھک تھی، جوانی تھی. تو فرمایا شہزادے ہمارے پاس بیٹھا کریں، مشورے میں، کابینہ میں، مشاورت میں. کہا جی بہت اچھا. حضرت حسین آئے، دیکھا بیٹا حضرت عمر کا باہر ٹھہرا ہوا ہے. پوچھا ابا جی؟ کہ وہ خالم بن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تشریف لائے ہیں اور باقی اس وقت کے گورنر لوگ تشریف لائے ہیں. اس کے ساتھ حضرت عمر مشرب مصروف ہیں، دربان نے مجھے اندر نہیں جانے دیا. بیٹے نے کہا. حضرت حسین نے سوچا جب بیٹا نہیں گیا میں واپس آ گیا. کچھ وقت گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت حسین سے پوچھا شہزادے میں نے کہا تھا آپ ہمارے پاس آیا کریں، آپ فلاں وقت نہیں آئے. کہ حضرت میں آیا تھا. کہا پھر؟ کہ دربان نے تمہیں روکا. کہا نہیں دربان سے تو بات ہی نہیں ہوئی. کہا پھر کیوں واپس ہو گئے؟ کہا آپ کے بیٹے باہر ٹھہرے تھے. میں نے کہا جب بیٹا اندر نہیں جا سکتا، کوئی خاص حکومتی مشورہ چل رہا تو میں کیسے جاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پھر کر عرض کیا. کہا وہ عمر کا بیٹا ہے، تو نبی کا بیٹا، کیوں آپ واپس چلے گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں آئے گا، آپ آئیں گے. امام ابن عساکر نے پوری ترتیب سے لکھا ہے اس واقعے. آئیے حضرت عثمان کا دور ہے، حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے، حضرت عثمان کا دور ہے. حضرت عثمان کا گھر، جیسے میں نے کہا حضرت عمر کا گھر حضرت حسین کے لیے کیا تھا؟ بہن کا گھر تھا. حضرت عثمان کا گھر حضرت حسین کے لیے کیا ہے؟ بولیے یار، آپ تاریخ پڑھتے ہیں. حضرت عثمان کا گھر حضرت حسین کے لیے کیا ہے؟ خالہ کا گھر. ایک یا ڈبل خالہ کا گھر. دونوں حضرت حسین کی خالہ ہیں، رقیہ اور ام کلثوم، یک کے بعد دیگر حضرت عثمان کی بیوی ہیں. خالہ کا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے، ماں کی طرح پیار ہوتا ہے. خالہ ماں کی مانند ہے، اور حدیث پاک میں خالہ کو ماں کی مانند شمار کیا گیا ہے. جیسے چچا کو باپ کی مانند شمار کیا گیا ہے، ویسے خالہ کو ماں کی مانند شمار کیا گیا. خالہ سے محبت بھانجوں کی جو ہوتی ہے نا، شاید وہ باقیوں سے، پھپھوں سے یا ادھر ادھر اتنی نہ ہو جتنی اپنی خالہ سے ہوتی ہے. خالہ سے اٹیچمنٹ بچوں کی کتنی ہوتی ہے. نانی کا گھر نانی کا گھر ہوتا ہے. تو ڈبل خالہ کا گھر ہے حضرت عثمان کا. یہ حضرت حسین کے، حضرت عثمان کا دور ہے. عمرے کے سفر بھی اکٹھے ہیں، جہاد کے سفر بھی ہیں، باقی اسفار بھی. ایک سفر میں حضرت حسین نے کہا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا عمرے میں. کہا جی بہت اچھا. روضہ خاک پہنچے تو حضرت حسین بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہوئے کہ چلنا مشکل ہو گیا. حضرت عثمان وہیں رک گئے.
इत्तला पहुंचवाई हजरत अली तक। वो आए, पूरा काफिला रुका हुआ है हजरत हुसैन के लिए। हजरत अली आए, हजरत अली हिकमत भी जानते थे। फरमाया इस बेटे को जो बुखार है, इसके सर के बाल इस वक्त अगर मूंड दिए जाए तो शहजादे को इंशाअल्लाह ताला इस तकलीफ से सेहत मिलेगी। कहा ये तो ihram में है। कहा जी दम देंगे। दम दिया गया, बाल मूंडे गए। हजरत उस्मान को कहा कि आप पूरे काफिला क्यों रुक गया, आप लोग तो उम्रे में चले जाते, इनके साथ कोई एक बंदा छोड़ देते, मैं पीछे आ जाता। फरमाया अली हमें गवारा नहीं था, हम नबी के बेटे को यहाँ छोड़ के अकेले चले जाते। हजरत उस्मान ने इंतज़ाम करवाया, वहाँ सारी बीमार की तीमारदारी हुई, ये गए उम्रा करके वापस आए और फिर हजरत हुसैन को लेकर। ये मोहब्बतें कहाँ जाएंगी, ये ताल्लुक़ कहाँ जाएगा, ये यगानगत उल्फत प्यार कहाँ जाएगा। हजरत उस्मान के दौर में हजरत हुसैन के 2 बर्र आज़म के जिहादी सफ़र हैं। दोस्तों मैं जुमला बोल रहा हूँ, 2 शहर, 2 सूबे, 2 मुल्क नहीं, दो बर्र आज़म। बर्र आज़म एशिया, बर्र आज़म अफ्रीका, अफ्रीका में बरका तरबलस हजरत हुसैन गए हैं। हजरत उस्मान के दौर में जिहादी सफर के लिए कहाँ है वो जालिम जो कहते हैं खुलफाए सलासा ये हुकूमत खींच के चले गए थे। जालिमाना हुकूमत थी नौजुबिल्लाह इनकी। क्या जालिमाना हुकूमत के महताज जिहाद होता है, फसाद होता है? फिर जालिमाना हुकूमत को तो मैं जिहाद नहीं कहूंगा, मैं फसाद कहूंगा। और फसाद में शमूलियत वाला आदमी तो नौजुबिल्लाह या हजरत हुसैन के लिए फसादी का लफ्ज़ कोई बेईमान बोलेगा, फिर मैं तो मुजाहिद का लफ्ज़ बोलूंगा। ये जिहाद हुआ हजरत उस्मान के दौर में। हजरत हुसैन के ट्रैवल है, अब्दुल्ला बिन जुबैर है, अब्दुल्ला बिन उमर है और बाकी साहब गए हैं। ये कहाँ जाएगा? खुरासान का सफर, सफर खुरासान, फतेह खुरासान हजरत उस्मान का दौर है। अफ्रीका में वहां के पूरे असफार बहरी सफरों में हजरत हुसैन गए। हजरत हुसैन के 3 बर्र आज़म का सफर है, याद रखें। मैं तीसरा बर्र आज़म जरा एक अगले दौरे हुकूमत में आपको बताता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। वो तीसरा बर्र आज़म कौन सा है? वो बर्र आज़म यूरोप है। मैं बोलता हूँ किस खलीफा के दौर में सफर है। हजरत उस्मान से मोहब्बत और ताल्लुक़ है, ये हजरत हुसैन का ताल्लुक़ यहाँ रहा है और सर पे बिठाया गया इज्जत और एहतराम के साथ। और जब हजरत उस्मान की शहादत हुई है तो ये दोनों शहजादे जख्मी हुए हैं हजरत उस्मान का पहरा देते हुए। दोनों शहजादे जरीहन शदीदा, सिर्फ जख्मी नहीं है, सख्त तरीन जख्मी है। इमाम इब्न कसीर के अलबिदाया उठा ले, हजरत हसन भी हजरत हुसैन भी। वनुकिल मिन मकान इला मकान आखर, वो कहते हैं इस जगह से उठाकर दूसरी जगह तीमारदारी के लिए इनको लाया गया। फिर भी हजरत अली पर गुस्सा हुए थे कि मैंने तुम्हें इनकी हिफाजत पे रखा था और कहा था इस जगह से न हिलो, वो कैसे शहीद हो गए। फरमाया अब्बा जी आपने हुक्म किया था इधर से न हिले, हम उधर ही पहरा दे रहे थे। तो शहादत के बाद मालूम हुआ कि वो किसी और रास्ते से काफिर आ गए। काफिर कहते हैं, जालिम कहते हैं, बेईमान कहते हैं, बागी कहते हैं हजरत हुसैन के कातिल। बहरहाल फिर जैसे इत्तला मिली फौरन गए और वहां लड़ाई हुई तो ये जख्मी भी और कितने अरसे तक इलाज चलता रहा। फिर हजरत अली का दौर है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हजरत हुसैन का तो फिर अब्बा की खिलाफत है, फिर तो घर की खिलाफत है। एक फैसला आप नहीं बता सकते दौरे हैदरी में कि जो अबू बकर ने किया हो, उमर ने किया हो, उस्मान ने किया और हजरत अली ने बदल। एक फैसला, ओनली वन डिसीजन माई नीड। मैं सिर्फ एक फैसले की डिमांड कर रहा हूं, जस्ट वन। एक फैसला मुझे दिखाएं कि जो दौरे अबू बकर का हो, दौरे उमर का हो, दौरे उस्मान का हो, हजरत अली रोल बैक कर कहीं सा एक फैसला। हर फैसले पर मोहर तस्दीक है हजरत हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह, बल्कि कहीं कहीं तो दुआएं भी हैं उन फैसलों पर। जब कूफा में हजरत अली गए और देखा कि लोग मस्जिद नबवी में, अपनी वहां जामा मस्जिद कूफा में तरावी की जमात नमाज पढ़ रहे हैं, तो फरमाया अल्लाह उमर की कब्र को नूर से भर दे, उससे तेरे घरों को तिलावत कुरान से भर दे। हजरत अली की तो दुआएं भी शामिल। इससे पता चला कि वाकई हजरत अली उन अदवार खिलाफत में उनके मुशीर थे, तभी तो उनके फैसले बरकरार रखे हुए थे। आज हमें कहा जाता है उस फैसले पे हजरत अली राजी नहीं थे, हजरत अली यूं थे, खिलाफत छीनी गई तो अपने दौर में रोल बैक कर लेना सारे फैसले। आज यहाँ एक हुक्मरान आता है, पिछले हुक्मरान को गालियां देता फिरता है, उसके तमाम डिसीजन को रोल बैक कर देता है, उसके तमाम मुआहदात को जो आलमी सतह पे क्यों न हुए रोल बैक करने पे तैयार बैठा हुआ है। हर हुक्मरान दूसरे हुक्मरान की टांगे खींच रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं हजरत अली की 4.5 साल खिलाफत में एक फैसला भी खुलफाए सलासा अबू बकर उमर उस्मान का वापस नहीं हुआ? तो पता चला वाकई ये पिछली 3 खिलाफतें भी हजरत अली की ताईद के साथ थी।
ایک شخص نے حضرت علی سے کہا جی آپ کے دور میں لڑائی پڑ گئی، وہاں تو امن تھا، کیا جواب دیا سیدنا علی نے؟ بند کر دیا اس ظالم کا منہ، فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ پتہ چلا تم جیسے ظالم بےایمانی درمیان میں دو نمبریاں کر رہے ہو اور لڑوا رہے ہو۔ ایک جملہ حضرت علی کا کافی ہو، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ دور حیدری میں جو 3 جنگیں ہوئی ہیں، 2 آپس کی ہیں، ایک خارجیوں سے ہے، دونوں آپس کی جنگوں میں لڑوایا گیا ہے، لڑے نہیں ہیں، یاد رکھو۔ اس کی دلیل، جب یہ دونوں جنگیں ہو گئی، ان جنگوں کے بعد اگر دونوں کتب کو پڑھیں، دونوں طرف کو پڑھیں، عقل دنگ رہ جاتی۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے لشکر کی جو جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ نہیں تھی، صلح کے لیے گئے تھے، اصلاح کے لیے گئے تھے۔ ما اريد الا الاصلاح کا لفظ موجود ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں۔ جب فیصلہ ہوا کہ آپ کیوں آئے لڑنے، کہا جی نہیں، اصلاح، ہم تو آپ کی مدد فلاں فلاں۔ اچھا، راضی نامہ ہو گیا، جنگ سے پہلے بات طے ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، صبح لشکر کوچ کرے گا، صبح وقت سے پہلے پہلے ان قاتلین عثمان نے درمیان میں ادھر بھی تیر مارے ادھر بھی تیر مارے، لڑائی ہو گئی۔ ادوال نے سمجھا حضرت علی نے معاہدہ توڑا، انہوں نے سمجھا اما عائشہ کا لشکر نے معاہدہ توڑا، یہ جنگ جمل۔ ظالموں، اس جنگ کو تم حضرت علی اور صحابہ کی جنگ بتاتے ہو؟ کل اتنی سی جنگ ہے۔ میرے دوستو، اس جنگ کے بعد آدھی بات سناتے ہیں کہ اما عائشہ روتی تھی، حتی تبل خمارہ، اما عائشہ کا دوپٹہ آنسو سے تر بتر ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے، حضرت اما رضی اللہ عنہ کا رونا موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بات فرماتے، حضرت علی کیا فرماتے تھے یہ بھی تو فرما دیں، جہاں یہ لکھا ہوا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ابن عطاب رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک، لاش مبارک پہ حضرت علی گزرے تو دیکھا چہرے سے مٹی صاف کی تو بیٹھ گئے۔ یہ اما عائشہ کے لشکر کے شہید ہیں، چہرے سے مٹی صاف کی۔ امام حسن کہتے ہیں اپنے ابا نے، میرے ابا نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور یوں ہاتھ مار کے کہا، یا حسن لیت اباک مات منذ 20 سنہ، اے کاش تیرا ابا 20 سال پہلے کیوں نہیں مر گیا ہوتا۔ یہ وقت ہم نے دیکھا۔ ھذا یعصوب القوم، یہ تو صحابہ کرام کی قوم کا بڑا، یہ تو قاری، تو فلاں۔ اور پھر ان کا جنازہ، ان طرف کے شہداء کا بھی حضرت علی نے پڑھایا، ان طرف کا جنازہ بھی حضرت علی نے پڑھا۔ وصلی علی ہؤلاء وہؤلاء، اٹھائیے کتب۔ اگر حضرت عائشہ کا رونا بتا کے تم عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہو تو حضرت علی المرتضیٰ بھی تو رو رہے ہیں، کوئی پھر نعوذ باللہ حضرت علی کو برا بھلا کہے گا؟ میں دونوں کو غلط کہوں گا، میں کہوں گا لڑایا گیا تھا، لڑے نہیں۔ دوسری جنگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ہے، اس جنگ میں 45 مرتبہ کوششیں ہوئی ہیں، لڑائی نہیں ہو سکی، ایک روایت میں 85 مرتبہ۔ پھر آخری مرتبہ جب لڑائی ہوئی ہے، پھر لڑائی درمیان میں رکی ہے تحکیم تک۔ کیوں؟ باغی تھے، دشمن تھے، مخالف تھے، باطل تھے، تو پھر درمیان میں کیوں رکی؟ پھر تو حضرت علی المرتضیٰ کو اس وقت تک جنگ جاری رکھنی چاہیے تھی جب تک سارے باغی تہتیغ نہ ہو جاتے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ اپنے موقف سے نہ ہٹ جائے تب تک جاری رکھتے۔ لیکن درمیان میں جنگ رکی ہے، پھر جنگ صلح کی طرف گئی ہے۔ صلح میں حضرت علی المرتضیٰ نے خود صلح کی ہے، امام حسن کی صلح سے 1 سال پہلے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو انہی ظالموں نے شہید کیا جو صلح کے مخالف تھے اور جنگ کے حامی تھے۔ پتہ چلا جنگ نہیں ہوئی تھی، لڑے نہیں تھے، لڑوایا گیا تھا۔ انہی ظالموں میں 3 ظالم پکڑے گئے، ایک کا نام تھا بکیر بن عبداللہ، ایک کا نام تھا بکر تمیمی، ایک کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ یہ تینوں الگ الگ پکڑے گئے، ایک مصر میں، ایک دمشق میں، ایک کوفہ میں۔ تینوں کی تفتیش ہوئی، 1 مہینے بعد تفتیش کاروں نے جب بیٹھ کر فیصلہ کیا تو تینوں کے بیان سیم تھے کہ ہم نے کعبے میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ 3 مسلمانوں کے سردار ایک ہو گئے ہیں، ایک کا نام عمرو بن عاص ہے، ایک کا نام معاویہ بن ابی سفیان، ایک کا نام علی بن ابی طالب ہے، تینوں کو قتل کر دیا۔ یہ پکڑے گئے تھے، ان ظالموں نے ایسا کیا تھا۔ اور پھر حضرت معاویہ اس پہ شدید زخمی ہوئے تھے، حضرت عمر کی جگہ خارجہ حضرت نماز پڑھنے آئے، وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، حضرت علی بھی شہید ہو گئے۔ ان تینوں کو پھر یوں مارا گیا۔ پتہ چلا لڑوانے والا یہی خارجی طبقہ تھا، یہی رافضی طبقہ تھا، یہی سبائی طبقہ تھا، یہی مخالف طبقہ تھا صحابہ کا جو لڑوا رہا تھا۔ اور یہ صحابہ ایک تھے، پھر انہوں نے صلح کی، حضرت علی شہید ہوئے، امام حسن نے صرف 6 ماہ خلافت رکھی۔ ذرا مجھے جواب دیں، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے سال نہیں، کتنے مہینے، 6 مہینے خلافت دونوں بھائیوں نے جا کے حضرت معاویہ کو دی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، خلافت ان کو دی۔ معاویہ نعوذ باللہ ظالم ہے،
معاویہ باغی ہے نعوذ باللہ، حضرت معاویہ باطل پہ ہے، حضرت معاویہ غلط ہے، بقول ظالم کے وہ جو مرضی آئے کہہ دو۔ پھر ظالم کو حکومت دینے والا کون ہے؟ ظالم کے ہاتھ میں خلافت دینے والا کون ہے؟ ظالم کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا کون ہے؟ ظالم کی مدد اور نصرت کرنے والا کون ہے؟ آج میں کسی ظالم کو ووٹ دوں، دنیا مجھے لعن طعن کرے گی، وہ تو کس کے ساتھ ٹھہرے؟ ظالم کے ساتھ۔ حضرت معاویہ کے ساتھ شہزادگان علی ٹھہرے ہیں، آپ ان کو ظالم کیسے کرو گے؟ میں حسن اور حسین سے زیادہ کسی کو غیرت مند نہیں مانتا، ان سے زیادہ کسی کو بہادر نہیں مانتا۔ انہوں نے وہاں بیعت کی تو انہیں حق سمجھا، انہیں اچھا سمجھا۔ تم علی کے فرزندوں سے زیادہ عقل مند نہیں ہو، تمہیں علی کے فرزندوں سے زیادہ نہ ایمان ملا ہوا ہے، نہ سوچ، نہ سمجھ، نہ فہم، نہ فراست، نہ خرد ملی ہے۔ انہیں ملی تھی عرف آخر ملی تھی۔ حضرت حسن نے صلح کی، پھر صحابہ اٹھ پڑے، اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو بکرہ نفیع ابن حارث، سیدنا ابو بکرہ نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، آپ حضور پاک کی گود میں بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا تھا ان بنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے، فلعل اللہ یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضور پاک نے فرمایا ان قریب یہ فئہ عظیمہ، ادھر بھی عظیم لشکر ادھر بھی عظیم لشکر، ان میں جو مسلمان ہوں گے یہ صلح کرائے گا۔ یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور یہ پورے کے پورے 31 سال بعد پوری ہوئی۔ 31 سال بعد جب حضور دنیا سے چلے گئے، 11 ہجری میں حضور گئے اور یہ 41 ہجری میں صلح ہوئی۔ 31 سال بعد جب 30 سال خلافت راشدہ کا دور پورا تھا، پھر حضرت معاویہ کی خلافت عادلہ شروع ہوئی ہے امام حسن اور حسین کی تائید کے ساتھ۔ بتائیے مجھے، یہ محبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ پھر 20 سال حضرت معاویہ کی خلافت ہے، 10 سال بعد امام حسن شہید ہو جاتے ہیں۔ انہی ظالموں نے زہر دیا ہے جن ظالموں نے ان کے ابا کو اور باقی صحابہ کو شہید کیا تھا، انہی ظالموں نے۔ پھر اگلے 10 سال حضرت حسین کا حضرت معاویہ کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے، ایک فیصلے پہ اعتراض نہیں آتا، ایک فیصلہ۔ 19 سال 9 ماہ کی خلافت ہے حضرت معاویہ کی صلح کے بعد، ایک فیصلے پر کسی قسم کی کوئی حضرت معاویہ ان کے سامنے کوئی لڑائی کوئی فساد اس طرح نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی کوئی اختلاف رائے ہو جائے تو وہی حل ہو جائے تو اوکے۔ حضرت معاویہ کے خلاف حضرت حسین کا ایک خط ثابت نہیں ہے، ایک لڑائی ثابت نہیں ہے، ایک فساد ثابت نہیں ہے، یہ ان کا ان کے اوپر کوئی ظلم اور تشدد کہیں بھی نہیں۔ محبت رہا، تعلق رہا، بلکہ اس حد تک ہدیے دیے کہ وہ حضرت حسین کے لیے لفظ تھے کہ ایسے ہدیے تو حضرت معاویہ نے زندگی میں کسی کو دیے ہی نہیں، ان سے ہدیہ وصول ہو رہا ہے، ان سے محبت تعلق۔ اور پھر سنیں، میں نے کہا حضرت حسین کے کتنے بر اعظم کے سفر ہیں؟ بولیے، 2 بتا چکا ہوں، ایشیا اور افریقہ۔ بر اعظم یورپ کا سفر حضرت حسین کا سنیں حضرت معاویہ کے دور۔ استنبول جسے کہتے ہیں قسطنطنیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مسجد دیکھی ہے جہاں حضرت حسین کا حملہ ہوا۔ قسطنطنیہ، استنبول، یہ سمندر ہے، ادھر بر اعظم ایشیا، ادھر بر اعظم یورپ ہے، اس کو باسفورس کہتے ہیں۔ کراس کر کے آؤ، آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے، جو حضرت معاویہ کے دور کے شہید ہیں جب حضرت حسین ساتھ تھے۔ یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ 50 سال کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مبارک ہے۔ آؤ آگے بات، اس کے بعد آگے یزید خلافت پر آتا ہے، یزید حکومت پہ آتا ہے۔ حضرت حسین یزید کو تسلیم نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حسینی فیصلہ برحق برقرار سلام، حسینی فیصلہ نہیں کی بیعت کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کیسے کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس شخص نے حضرت حسین کی بیعت کے لیے جب فرستادہ بھجوایا، حضرت حسین نے انکار کیا، فرمایا مجھ جیسا بندے کو رات کو تنہائی میں بٹھا کر آپ کیسے بیعت کراتے ہیں؟ انہوں نے سمجھا صبح ہوگی، صبح حضرت حسین مکہ روانہ ہے، عبداللہ بن زبیر بھی مکہ روانہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں 6 ماہ تک آ کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی حضرت حسین پہ حملہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں 5 ماہ تک بیٹھے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب میں ان ظالموں کو کھنگالنے لگا ہوں جنہوں نے کل حضرت علی پہ، حضرت معاویہ پہ، عمرو بن عاص پر حملہ کیا تھا، جن ظالموں نے حضرت حسین پہ حملہ کیا تھا۔ بلوایا گیا ہے، خطوط آئے ہیں، آئیے حسین ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ آئیے ہمیں دین سمجھائیے، آپ آئیے ہمیں شریعت سمجھائیے۔ حضرت حسین کوفہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، یاد رکھنا، یزید سے جنگ ہوتی تو حضرت حسین دمشق جاتے، حضرت حسین کوفیوں کی دعوت پہ جا رہے تھے۔ یہی کوفی جن نے 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 12,000 نہیں 18,000 خطوط لکھے تھے، حضرت حسین ان کی دعوت پہ گئے، اور ادھر گورنر کی تبدیلی ہوئی ہے، اور اس گورنر نے
عبید اللہ بن زیاد ظالم نے تلوار دکھائی ہے، کوفیوں کا سارا معاملہ ٹوٹ گیا، یہ ہٹ گئے ہیں، اور یہی کوفی لشکر عبید اللہ بن زیاد کی قیادت میں اپنے فرستادے بھیج کے حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں جنگ کر رہا ہے، اور ان ظالموں نے یہاں شہید کیا۔ میں کوئی یزید کو بری الذمہ نہیں کہہ رہا، لیکن براہ راست یزید کا یہاں ملوث ہونا صرف اتنا ہے کہ اس کا دور حکومت تھا اور اس کے گورنر کے احکامات تھے، ورنہ یہ بندے کہاں تھے جن نے بلایا تھا؟ یہ 18,000 خطوط لکھنے والے کہاں تھے؟ جن نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ کہاں تھے؟ یہ لوگ کہاں گئے؟ اچھا میرا ایک سوال ہے، حضرت حسین کے اگر وہ خون کے پیاسے تھے تو شہید کر دیا، آگے خیمے کیوں جلائے؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ خیمہ کیوں جلا؟ خیمے کس بنیاد پہ جلے ہیں؟ ہاں میں بتانے لگا، چور پانڈنل نہ پکڑی جاتا تو سوال کرا، چور پوری اپنی چوری کے ساتھ پکڑا جائے گا، کیونکہ خیمہ میں حضرت حسین کے پاس وہ خطوط موجود تھے جو ان کوفیوں نے لکھے تھے، اور حضرت حسین یوں خط دکھا کر کہہ رہے تھے میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا۔ ان میں ان کے نام مینشن تھے جو بلانے والے تھے، تو پھر جلاتا اس خط کو وہ ہے جو اپنی بدنامی چھپانا چاہتا ہے۔ ابھی بھی کہتے ہو ظالم کوئی اور تھا، یہ شمر کون ہے؟ یہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ حضرت حسین کے قاتلین کون ہے؟ شمر وہ بے ایمان ہے جو جنگ صفین میں جو حضرت معاویہ سے ہو رہی تھی حضرت علی کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ آپ اٹھائیے کتابیں، میں ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں، شمر صحابہ کے مقابلے میں آتا، وہاں پر شعر پڑھتا ان کے مقابلے میں۔ یہ تو حضرت علی کا لشکری تھا، اس کا مطلب ہے شروع سے بے ایمان تھا، کل حضرت علی کو دھوکہ دے رہا تھا، آج حسین ابن علی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میرے دوستو، یہ تاریخ کا ایک ظلم کا باب ہے، جہاں حضرت حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کامیاب ہے اور مخالف ناکام ہے۔ صرف یزید کو میں براہ راست قاتل نہیں مان رہا، ان سب کو ان کے سمیت مان رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی یزید کی حمایت کر رہا ہوں، یزید کی آڑ میں اصل قاتلوں کو نہیں چھپانے دیا جائے گا۔ اصل قاتل بھی تو کوئی ہے، اصل مجرم بھی تو ہے جو براہ راست مار رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے۔ سنیں، میں یزید کا جرم نہیں جرائم مانتا ہوں، اس نے بدلہ نہیں لیا، اس نے حرہ کا واقعہ کیا، اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف کعبۃ اللہ پہ سنگباری کرائی، میں سارے جرم مانتا ہوں کیے اس ظالم نے، وہ جانے اس کا خدا جانے، لیکن اس آڑ میں ان اصل لوگوں کو کیوں چھپایا جائے جنہوں نے خطوط لکھے، جن نے خیمے لے۔ میرے دوستو، میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کو بیان کیا جائے تو کئی گوشے کھول کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال 10 محرم الحرام سن 61 ہجری حضرت حسین کی شہادت ہے، اور یہ شہزادے دنیا سے گئے ہیں، ابھی حضور پاک کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال ہونے کو ہیں، اور ان ظالموں نے پورے رسول اللہ کی آل کو شہید کیا، رسول اللہ کے خاندان کو شہید کیا ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا ہے، اور معصوم زبانوں پر پانی کے قطرے تک بھی نہیں دیے، جن بچوں کا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ ظلم، یہ شیطنت، یہ مصائب حضرت حسین کے سینے نے سہے، سلام اس سینے جو اپنے خاندان سے ان مظلوموں کے ہاتھوں دنیا سے گیا ہے۔ آج حسین حسین ہو رہا ہے، نہ یزید کا کوئی نام لیوا ہے، نہ ابن زیاد کا کوئی نام لیوا ہے، نہ شمر کا کوئی نام لیوا ہے۔ ان پر لعنتیں، ان پر پھٹکار برس رہی ہے، اور حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، حسین آج بھی زندہ باد۔ اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھہرائے، انہی کے ساتھ عطا فرمائے، قیامت میں انہی کے ساتھ محبت اور انہی کے ساتھ تعلق، اور حضرت حسین کی جن کے ساتھ محبت ہے انہی کے ساتھ رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔